جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین اپنی اس نشریات کو ہم مزید آگے بڑھانا چاہیں گے اور ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں جس مہمان شخصیت نے جوائن کیا ہے ان کا تعلق سیاست سے ہے، رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے، اور اگر کراچی کی بات کی جائے تو کراچی کے سابق میئر بھی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب وسیم اختر صاحب۔ السلام علیکم۔ شکریہ وسیم بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں بہت بہت، اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو جشن عید میلاد النبی۔ آپ سب کو تھینک یو۔ ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شکیل مدنی صاحب تشریف فرما ہیں، ناطقہ ہیں، ثناء ہیں، اور ہمارے ساتھ فوزیہ خادم بھی موجود ہیں۔ ان سے بھی ہم یعنی اس اپنی ٹرانسلیشن میں گفتگو کے دوران اور اس کے درمیان میں نعت خوانی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ وسیم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وسیم بھائی مجھے بتائیے گا سب سے پہلے تو کہ یہ جشن عید میلاد النبی اور خاص طور پہ یہ جو ربیع الاول کے دن اور یہ تمام چیزیں منائی جاتی ہیں، کیا یادیں ہیں سر بچپن میں کس طریقے سے منایا کرتے تھے؟ یہ ایام بالکل یاد ہیں اور بڑی اچھی طرح یاد ہیں جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے۔ اب تو بہت ساری چیزوں میں انوالو ہو کے بزی جیسے شیڈیول ہوتا ہے، جب ایسا نہیں ہوتا تھا۔ میری پیدائش طارق روڈ کی ہے، بلاک 2 PCHS کی، تو مجھے یاد ہے گلی گلی کا بھی کمپٹیشن ہوا کرتا تھا، بالکل، اور بازاروں کا کمپٹیشن ہوتا، سجانا ہے نا، عید کا سماں ہوتا تھا بالکل، اور نعتیہ مقابلے ہوتے تھے، اور ینگ جنریشن جو بچے ہوتے تھے ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ کون سے ایام ہے، اور اس کا احترام، اس احترام کے ساتھ ساتھ لباس، اور جو عالم حضرات ہوتے تھے ہر علاقے سے، وہ جو محفلیں سجتی تھیں اس میں ایک ڈسپلن ہوتا تھا باقاعدہ، غور سے سننے کا، اور روشنی اپنی جگہ۔ اس زمانے کے نعت خواں جو ہوتے تھے، نعت خواں حضرات بہت ہیرو ہوا کرتے تھے، بڑے آئیڈیل شخصیات، قاری وحی ظفر قاسمی آپ کو یاد ہوگا، خورشید صاحب، صدیق اسماعیل صاحب، اور ایسے کئی نام ہیں جو کہ حالانکہ ایک چینل ہوتا تھا صرف، لیکن پھر بھی، اور وہ ان کی ہر نعت زبان زد عام۔ سر کیا وجہ ہے کہ ہم اب اپنی تہذیب، اپنی تمدن، اپنے مذہب، ہر چیز سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسلامی تعلیم مذہب کے حوالے سے جس طرح سے ہونی چاہیے اس طرح سے اب نہ تو انسٹیٹیوشنز میں نظر آتی ہے، اور پیرنٹس بھی جو ان کی جو مصروفیات ہیں سسٹم کو چلانے کے لیے یا گھر کو رن کرنے کے لیے، میاں بیوی دونوں ہی جاب کر رہے ہیں تقریباً آج کل، اگر اس کیٹیگری کو دیکھیں تو وہ ٹائم جو جنریشن کو، اولاد کو مذہبی تعلیم دینے کے حوالے سے وہ بھی پورا نہیں ہو رہا میری نظر میں۔ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے تعلیم، ہیلتھ اور سیکیورٹی۔ بالکل، بدقسمتی سے یہ اسٹیٹ نے ذمہ داری جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہم نے دیکھی نہیں کہ وہ ذمہ داری سمجھتی ہے۔ لیکن ہم لوگ بھی مسلمان، آپ اور میں، ہمیں یقین ہے کہ رزق اوپر والا دیتا ہے بے شک، مگر ہم اس دوڑ میں لگ گئے ہیں کہ نہیں، ہم نے جماعت ابھی بھی لینا ہے، اس میں غلط طریقہ کار بھی استعمال کرتے ہیں اور جمع بھی کرتے ہیں۔ سر لیکن یہ جو روایت ہے پرائیویٹ اسکولز کی، پرائیویٹ ہاسپٹلس کی، یہ بھی تو ہمارے سیاستدانوں نے اور ان لوگوں نے ڈالی ہے نا۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ گورنمنٹ اسپتال کے علاوہ کہیں جاتے نہیں تھے، گورنمنٹ اسکول بہترین اسکول سمجھے جاتے، جفل ہرسٹ یا ایسے گورنمنٹ اسکول جس کو بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر دیا تھا، تمام ہی اسکول گورنمنٹ ہی ہو گئے تھے۔ اور جتنے آپ اپنے نیشنل ہیروز دیکھ لیں سارے گورنمنٹ اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں۔ ہاں، لیکن سر ٹرینڈ بھی تو لوگوں نے اور خراب کیا۔ ہاں بالکل، ایسی حکومتیں آئیں جنہوں نے پرائرٹی نہیں سمجھی تعلیم، ہیلتھ کو، سیکیورٹی کو، تو حال دیکھ لیں آپ ایجوکیشن کا بھی اور ہسپتالوں کا بھی جو حال ہے۔ یہ ہمارے جو بھی اقتدار میں رہی ہیں حکومتیں جنہوں نے ٹائم گزارا ہے اقتدار کا، انہوں نے عوام کو کچھ نہیں دیا۔
तीन दफ़ा बड़ी बड़ी पार्टियों ने हुकूमतें की हैं, आज साफ पीने का पानी नहीं है, मैं आगे कहाँ जाऊँ? आज अच्छा, आपके पास वसीम भाई, आप नहीं समझते कि हमारी सियासतदान और पार्लियामेंटेरियंस को भी जो है ना इस्लामी तालीम हासिल करनी चाहिए प्रॉपर? बिल्कुल, बहुत अहम है। ये तो घर से शुरू होता है, हाँ, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है इंस्टीट्यूट में जाते हैं आप, स्कूल कॉलेजेस, बिल्कुल। पहले तो मुझे याद है, मैं तारिक रोड से मेरा घर था, जो आज शालीमार सेंटर बना हुआ है, उसकी गली में, जब ये घर नहीं हुआ करते थे, ये बिल्डिंगें नहीं थी, तो मार्केट में एक मस्जिद होती थी जो कमर्शियल एरिया है, उसमें हम सिपारा लेके अम्मा जो है, मस्जिद तो अभी भी है सर, अभी शालीमार सेंटर की गली में मस्जिद अभी भी मौजूद है, हमें भेजा करती थी, हम वहाँ मौलवी साहब हमें पढ़ाया करते थे। रेगुलर जाना आना, रोड क्रॉस करके जाना, जब इतनी वो भी नहीं थी, ट्रैफिक भी नहीं थी, कोई डर भी नहीं था, बिल्कुल। तो यहाँ से शुरू होता है। मगर आज इसने मोबाइल सबने सब कुछ ले लिया है, हर बच्चा इस पे लगा हुआ है। और लेकिन सर टेक्नोलॉजी के साथ साथ इस पे पूरे कुरान के तर्जुमे है, मगर उस तरफ राग़िब करने वाली बात है, तिलावत, बड़ी चीजें हैं, बिल्कुल है, मगर उस तरफ यंग जनरेशन नहीं है। तो ये उस वक्त होगा जब गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगी। हाँ, जैसे कि मैंने कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये 3 जिम्मेदारियां होती हैं। टैक्स लेना तो अपनी जगह, गवर्नमेंट का काम है टैक्स लेना, मगर तालीम, सिक्योरिटी एंड एजुकेशन, ये अगर दे दें तो मुल्क से करप्शन खत्म हो जाए। क्यों कि इन तीनों चीज़ों के लिए जो लोग हैं वो दे आर लिविंग बियॉन्ड द मीन्स। वो कैसे? रिश्वत, करप्शन। सर, तो सादिक और अमीन हमारे सियासतदान समझते हैं कि असल क्या है? ये सिर्फ बस नहीं, सिर्फ ये एक स्टेटमेंट है, एक टर्म समझते हैं बस, और कुछ इसको हकीकी मानों में समझ पाते हैं? सादिक और अमीन कहाँ मिलेगा आपको अब? नहीं मिल सकता। कोई ढूंढे तो मैं उम्रे का टिकट दूंगा उसको। सर, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल सवाल आपने कर दिया। नाज़रीन भी अगर ढूंढना चाहेंगे तो उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे, मुझे नहीं लगता। अच्छा सर, क्या इस वक्त, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है, अभी अय्याम हिजरत भी मनाए गए और बड़े मुकालमे किए गए, ख़ास तौर पे वो मुझे अनवर मकसूद साहब के जो इसमें एक फंक्शन हुआ, हमारे 3 दिन इसी में हम लोग मसरूफ़ थे, और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा अच्छा मर्दमशुमारी में वाकई कैसे मर्दों को काउंट किया गया? ऐसा ही है, सिर्फ मर्दों को। अभी इनकी उर्दू ठीक नहीं है, या तो गिनने वाले की उसको पता नहीं है कि मर्दमशुमारी होती क्या है। तो मगर फिर भी हमने अपनी पूरी कोशिश की, और अवेयरनेस के लिए लोगों के हवाले से जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, इस हिजरत के हवाले से, उर्दू के हवाले से। सर, लेकिन लोगों ने कुछ तनकीद का भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कराची का बुरा हाल हो रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं, नाले भरे हुए हैं, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, कोई रेगुलरिटी नहीं है, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अय्याम हिजरत मना रही है। देखें, फारूक भाई मेरे प्रोग्राम में कल बोल के गए, ये अपनी जगह वो डेवलपमेंट साइड, अगर किसी का एक्सपीरियंस है, जो जानता हो कि गवर्नेंस कैसे चल रही है इस शहर में या इस सूबे में, तो वो ये सवाल करेगा नहीं, ना ये कमेंट देगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत 13 साल से काबिज है, जिस तरह से वो तबाह कर रही है, वो अपनी जगह। ये एक शनाख्त का मामला था, और ये एक उस सुन्नत का मामला था जिसको अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान बनने से पहले हमारे आबा अजदाद उस सुन्नत को लेके चल रहे हैं। हिजरत की बात अगर आती है तो हमें फख्र है कि हम उस सुन्नत का हिस्सा हैं, और आज इस्लाम के नाम पे करते हैं, वतन बनाया गया। बिल्कुल, और बिल्कुल जाहिर सी बात है, हिजरत सुन्नत ये अपनी जगह। उसके डेवलपमेंट या बैड गवर्नेंस जो पीपल्स पार्टी की है, उस पे जहाँ तक आवाज़ उठाने का मामला है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में हम आवाज़ उठा रहे हैं, हर फोरम पे आवाज़ बुलंद करते हैं, और अदालतों में मौजूद हैं। तो हम जितनी कोशिश कर सकते हैं बिल्कुल कर रहे हैं कि वो इख्तियारात भी हासिल करें, और जो गलत पॉलिसीज़ हैं हुकूमत की उनके ऊपर आवाज़ उठाएं और उनको रोकें भी। इसमें तो साथ देना चाहिए, ना कि क्रिटिसाइज किया जाए। इसे क्रिटिसाइज मतलब इन द सेंस कि उन्होंने कहा जी और बहुत से कराची के मसाइल थे, दूसरी जमात इस्लामी ने रीबिल्ड कराची कॉन्फ्रेंस कराई,
باقی جماعتیں کراچی کے مسائل پہ بات کر رہی ہیں. متحدہ قومی موومنٹ جو اسٹیک ہولڈر ہے یا پی ٹی آئی وہ کراچی کی بات ہم نے تو اتنا بڑا وفاق کی سیاست کر رہے ہیں. ہم نے اتنا بڑا کام کر دیا کہ جتنی بھی کانفرنس ہوئی ہیں وہ اس کے آگے کچھ نہیں وزن رکھتی. مکالمے کی بات کر رہے ہیں آپ. میں بات کر رہا ہوں سینسس کی. آپ نے ابھی کہا کہ سر ہو جائے گی مردم شماری. آدھا گنا گیا. ہم نے پی ٹی آئی کو مجبور کیا اپنے کولیشن کی وجہ سے کہ وہ 2023 کے الیکشن سے پہلے نیا سینسس کرائے, جو کہ ایگری کیا انہوں نے, اس کا اعلان بھی کیا اور پھر ہم نے بجٹ میں پیسے رکھوائے. یہ ایم کیو ایم کا کارنامہ ہے. لیکن دوسری طرف جو آپ کی اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کی وجہ سے انڈورس ہو گئی مردم شماری, سائن کر دیا انہوں نے. نہیں دیکھیں, اس کے علاوہ آپشن نہیں تھا کوئی. اگر ہم نہ بھی کرتے تو اسی میں الیکشن ہونا تھا نا. کم از کم ہم نے اتنا تو کر دیا کہ 2023 سے پہلے ایک نیا سینسس تو کرانے کی ان سے وہ لے لی, وعدہ لے لیا. اگر وہ نہیں کریں گے تو عوام تو دیکھ رہی ہے نا. بالکل بالکل. اچھا وسیم بھائی, آپ سے گفتگو جاری رہے گی, لیکن یہاں فوزیہ خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے میں درخواست کرنا چاہوں گا, آج ہمارا ٹاپک بھی جو ہے وہ میثاق مدینہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مدینہ میں تشریف لائے اور اس کے بعد جو ریاست مدینہ بنی اس حوالے سے, تو شاہ مدینہ کی فرمائش بھی تھی اور میں ان سے درخواست کرنا چاہوں گا شاہ مدینہ پیش کریں, اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم بریک پہ بھی جائیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق میئر کراچی اور رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان وسیم اختر صاحب, اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے. اس کے علاوہ جس طریقے سے ماضی میں جشن عید میلاد النبی منایا جاتا تھا کراچی شہر میں, جگہ جگہ گلی گلی کوچے کوچے گلیاں سج رہی ہیں, مختلف مطلب باقاعدہ جلسے ہوا کرتے تھے, نعت خوانی کی محفلیں ہوا کرتی تھیں. سر, کیا میسج دینا چاہیں گے آپ اس جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے عام لوگوں کو بھی اور خاص طور پہ کراچی کے لوگوں کو؟ دیکھیں, وہ جاتا ہے اسی طرف پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بن جاتا ہے, مگر جو حالات ہیں اپنی جگہ, جشن عید میلاد النبی جس طرح سے
آج بھی کراچی میں منایا جاتا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے. یہاں کے جو لوگ ہیں, جو مخیر حضرات ہیں, ماشاءاللہ کاروباری حضرات ہیں, آپ ابھی بھی چلے جائیں اولڈ کراچی میں تو آپ کو جشن کا سما نظر آئے گا, رونق نظر آئے گی. یہی اتحاد جو آج ان ایام کے لیے اتحاد مسلمان کا نظر آتا ہے, یہی اتحاد پورے سال اگر نظر آئے اور مل کے صاحب اقتدار کے سامنے رکھا جائے کہ اب یہ انسانی مسئلہ بن چکا ہے, کراچی کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, جو کراچی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یعنی تمام فقہ اتحاد کر لیں یا تمام قومیتیں اتحاد کر لیں؟ دیکھیں, بتائیے میں تو کہوں گا کہ فقہ بھی نہیں, مذہب بھی نہیں, انسانیت اگر ایک ہو کے اس بات پہ کھڑی ہو جائے, یعنی رنگ, نسل, مذہب, قوم بالا تر, سب سے بالا. دیکھیں انسانی مسئلہ بن چکا ہے. آج اگر میں سفر کر رہا ہوں تو ہندو اور کرسچن بھی اسی علاقے میں رہ رہا ہے, ٹھیک ہے. قائد اعظم کا پاکستان بالکل کی شکل تو یہی تھی نا. بالکل. تو اگر ہم اکٹھے ہو کے ان مسائل, سیاست سے بالا تر ہو کے ان مسائل کے لیے آواز بلند کریں کہ صاحب اقتدار تو کر کیا رہا ہے, نہ اسپتال پرووائڈ کیے, ٹیکس پورا لے رہا ہے, نہ ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز ہیں. دیکھیں پیسے والے کے پاس تو پیسہ ہے تو وہ پانی بھی صاف پی رہا ہے, اچھے اسپتال میں چلا جاتا ہے. میجورٹی کے لیے اسپتال نہیں ہے سر. بالکل. تو یہ کہاں جائیں گے لوگ؟ یہ یعنی سب کو ملنے کی ضرورت ہے. اس خوف سے ڈرو, خدا نہ خواستہ اوپر والے نے اگر یہ اس پہ کوئی اثر کر دیا کہ آپ صاحب اقتدار اور میری امت کے ساتھ کر کیا رہے ہو آپ, اگر کوئی عذاب نازل کر دیا پھر اللہ نہ کرے. بالکل. خدا نہ خواستہ جس طرح سے اللہ کی مخلوق سفر کر رہی ہے اس وقت, کراچی کو بھی چھوڑ دیں, انٹیریئر سندھ چلے جائیں, تھر چلے جائیں, 15 سے 19 سال کے 480 بچوں نے خودکشیاں کی ہیں. اللہ اکبر. 15 سے 19 سال, یہ تھر کا ریکارڈ بتا رہا ہوں میں آپ کو. بالکل سر. بیسک نیسیسٹیز نہیں ہیں. تو یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اگر ہم سارے اکٹھے ہو جائیں اور جس کے پاس حکومت ہے اس کے سامنے آ جائے, دونوں آپ کر کیا رہے ہیں؟ ٹیکسز لے رہے ہیں نا. کراچی سب سے زیادہ زکوٰۃ دیتا ہے, یہ شہر پورے ملک میں سب سے زیادہ زکوٰۃ دیتا ہے, سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. اس شہر کا حال دیکھ لیں. ٹھیک. بالکل سر. بالکل سر. شہر کی آبادی بھی تو بہت ہے, بہت بڑا, 3 کروڑ سے زیادہ آبادی, اور وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے. بالکل رقبے کے لحاظ سے بھی, نفوس کے لحاظ سے. بالکل. بہرحال بہت بہت شکریہ وسیم بھائی, آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا. اور تشنگی رہی, بہت زیادہ باتوں میں وقت محدود تھا, محبت آپ کی, لیکن پھر بھی بہت شکریہ تشریف آوری کا. شکیل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ بھی تشریف لائے. حصہ بنے. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ٹرانسمیشن پسند آئی ہوگی, کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے نا معافی کا خواستگار ہوں, آپ سے بھی درگزر کی درخواست ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے بلند اقبال کو اجازت دی دیجیے, بس چند اشعار یا ایک شعر اس جو شکیل مدنی صاحب پیش کریں گے, اس کے ساتھ ہم اس اپنی ٹرانسمیشن کا اختتام کر دیں گے. جی شکیل بھائی. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا, سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا, سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی بے فقیر